اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 105ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی 106 اور 107 نمبر کی آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ہم ان دو آیات کے ایک ایک حصے پر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس فقرے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، یعنی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے۔ اردو زبان میں بھی تنسیخ اور منسوخ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ایک حکم کے بجائے دوسرے حکم کا اجرا مراد لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد اور اس کے لیے جمع کا صیغہ بطور عزت کے آیا ہے۔ یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ واحد کے لیے جمع کا صیغہ عزت و تکریم کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا آگے نأتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی ہم لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ اور یہ فقرہ بھی ملاحظہ ہو کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ضمن میں تفہیم القرآن میں ہمیں تفصیل ملتی ہے، یہ ایک شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دے دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے حصے کو بھول گئے ہیں جو انہیں تعلیم دی گئی تھی۔ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہو اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے، یعنی یادداشت سے ختم ہو جائے، بھول جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لے آتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو ہمارے روزمرہ مشاہدے میں آتی ہے کہ ملکی قوانین میں کوئی بھی اچھی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر
ترمیم و تنسیخ یعنی امینڈمنٹ کرتی رہتی ہے، اور لوگوں کے مناسب حال اور سہولت کے لیے جو حکم بہتر اور مفید ہوتا ہے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ لوگوں کے فائدے اور بہتری کے لیے جو حکم بھی چاہے بدل سکتا ہے، اور مختلف حالات میں مختلف قسم کے احکام جاری کرنا عین اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہے۔ عقیدہ اور ایمان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ روز اول سے اٹل اور یقینی ہے۔ ہاں، زندگی کے دوسرے معاملات میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سورہ انفال میں مسلمانوں کو جب کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی اپنے سے 10 گنا لشکر کے مقابلے کا حکم ہوا، اور پھر جب تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور دگنی تعداد پر فتح کا مژدہ سنا دیا گیا۔ یہ تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ عربی متن یہاں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اسکرین پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزاروں آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح 16ویں سورہ نحل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ اس آیت کو یہاں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں تو اس کے حکمت و مصلحت کو بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ناظرین گرامی، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات اٹھا کر یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن نے ان کا جواب دیا ہے کہ تورات کا جو قانون منسوخ کیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تورات کے جو احکام یہود نے فراموش کر دیے تھے ان کی تجدید کی جاتی ہے، اور اگر تجدید نہیں کی جاتی بلکہ ان کو نظر انداز کرایا جاتا ہے تو ان سے ملتے جلتے احکام دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس تبدیلی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک تو خوب سے خوب تر کی طرف بڑھا رہا ہے، دوسرے یہ کہ دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی اس کی جگہ دین کے خزانے کو نئی دولت سے معمور کر رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جو قابل اعتراض قرار دی جا سکے۔ جیسے آگے فرمایا گیا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے۔ یہاں پر بھی مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں بھی مخاطب وہی ہیں جو اوپر والی آیت 106 میں مخاطب ہے، البتہ جواب میں اس ذہنیت کو ملحوظ رکھ کر جو مذکورہ بالا سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی تھوڑی سی تفصیل آ گئی ہے۔ یہود نسخ کے سوال کو اٹھا کر سادہ لوگوں کے اندر جو وسوسہ اندازی کر رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو تاڑ گئے تھے کہ یہ تورات کے احکام کا منسوخ ہونا اور ان کی جگہ دوسرے احکام کا آنا محض تورات کے بعض احکام ہی کا منسوخ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہود کی منصب امامت سے معزولی اور ان کی جگہ ایک دوسری امت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و تقرر کا پیام بھی مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ دراصل اس چیز کا غم و غصہ تھا جو انہیں کھائے جا رہا تھا، اور اس کے اظہار کے لیے وہ نسخ کے سوال کو ایک پردے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ قرآن نے اس پردے کو اٹھا کر ان کو یہ جواب دیا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے اس کو چھینتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے۔
اب اگر تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو جس پر اس نے تم کو سرفراز کیا تھا، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اس منصب پر کسی اور کو سرفراز فرمائے، تو تمہارے غم و غصے کے باوجود یہ بات ہو کے رہے گی، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار خدا کے اس فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ وہ تو ہر چیز اور ہر بات پر یقیناً قادر ہے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں تبدیلی یا تنسیخ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کہ عنوان سے لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتا ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ابو العالیہ اور محمد ابن کعب قرظی سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ امام ضحاک فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں، عطا فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں امام عطا، اور امام صدی کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ امر و نہیں، روک اور رخصت، جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل و ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے نسخ کہتے ہیں، خواہ وہ حکم کا بدل جانا ہو، خواہ الفاظ کا بدل جانا ہو۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی لگتے ہیں نسخ کے معنی میں۔ نسخ کے معنی کسی حکم شرعی کا پچھلی دلیل کی روح سے ہٹ جانا، کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا ہے۔ نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرطیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام طبرانی میں ایک روایت ہے کہ دو شخصوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا، لیکن یاد نے ساتھ نہیں دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئیں اور بھلا دی گئیں، دلوں سے نکال لی گئیں، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو اٹھا لینا چاہتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا تھا۔ اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ 87ویں سورت سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 میں ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تجھے پڑھائیں گے جسے تو نہ بھولے گا۔ اور فرمایا 18ویں سورہ کہف کی آیت نمبر 24 میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر لیا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ابے سے زیادہ اچھے قرآن کے قاری ہیں، اور ہم ابے کا قول چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ابے کہتے ہیں میں نے تو جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بخاری و مسند احمد کی روایت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس طرح جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دیتا ہے، جسے چاہے بدبختی دیتا ہے، جسے چاہے تندرستی دیتا ہے، جسے چاہے بیماری، جسے چاہے توفیق، جسے چاہے بے نصیب کر دے، بندوں میں جو حکم چاہے جاری کر دے، جسے چاہے حلال، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے رخصت دے، جسے چاہے روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جیسے چاہے حکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے، کوئی اس سے باس پرس نہیں کرتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں، کسی چیز کا کسی سے باس پرس نہیں کر سکتا۔ نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بدباطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہیں اسے دل سے سچا ماننا چاہیے۔
جو حکم دے اسے بجا لانا چاہیے، جس سے روکے رک جانا چاہیے۔ اس مقام پر بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ اس آیت میں وہ خطاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے، اور صرف عناد و تکبر کی بنا تھی، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں۔ اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں با اختیار رہے، اسی طرح اپنے حکموں میں بھی با اختیار رہے، جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے، اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے جو اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، آپ کی تابعداری کا حکم بھی دیکھتے تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے آپ آخری کتاب اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی جس طرح کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ تھی تمام تفصیلات۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ